کہ خدا کے بندو اگر یہ پیداوار اتنے انڈر دی کیپیسٹی ایگریکلچر ہو رہی ہے سر ایسے ہی. نمبر 1. نمبر 2 بڑی محتاط اندازے سے بھی بات کی جائے نا جی تو اس سال کپاس کے زیر کاش رقبے میں 15 سے 20% کمی آئی ہے. بالکل آئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگر ہم بات کرتے ہیں دھان کی طرف جاتے ہیں تو ادھر بھی صورتحال ایسے ہے. مجھے تو آئی ایم ریئلی افریڈ آف کہ جی یہ 30-35% وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک رقبے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی. اچھا ایک تو وہ نقصان ہوا جہاں پہ ہم کاشت نہیں کر سکے اور دوسرا جہاں کر لی ہے وہ بھی کوئی لوگ اتنے خوش نہیں ہیں سر. دیکھیں جی میں ابھی چونکہ ٹریول پہ نکلا ہوا تھا جی رحیم یار خان بہاولپور سے جا رہے تھے رحیم یار خان والی سائڈ پہ ذرا انٹیریئر سے ہوتے ہوئے احمد پور شرکیہ سے لے کے تو چندی گوٹ تک تقریباً 20-27 کلومیٹر 28 کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. سڑک کے دائیں طرف فصل تھی بائیں طرف 1 ایکڑ بھی نہیں فصل لگی. کسان بورڈ والوں نے وہاں پہ برجیاں بنا کے تو وہاں پر لگائے ہوئے ہیں بینر لگائے ہوئے ہیں کہ اس زمین کو بنجر کرنے کا ذمہ دار کون. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سلوگن بھی ایک سائڈ پہ کریں. جس کاشتکار نے جو کاٹن کا کاشتکار تھا جو کہ ایک اچھی کیش کراپ لیتا تھا اس کی گھریلو انکم اس پہ ڈیپینڈنٹ تھی. اتنے لمبے مطلب 40 کلومیٹر کو کم رقبہ نہیں ہوتا مطلب ڈسٹنس نہیں ہوتا. اور آپ جہاں تک دیکھتے ہیں وجہ یہ کہ دائیں ہاتھ میٹھا پانی ہے زمین کے نیچے. لوگوں نے پھر بھی ٹیوب ویل چلا کے خرچہ کر کے جیسے بھی ہوا ان سے انہوں نے کاشت کر لی. سڑک کے جو لیفٹ سائڈ ہے اس پہ پانی نیچے کڑوا ہے کاشت کے لیے وہ یوز نہیں کیا جا سکتا. سو وہ لوگ جو ہے نہری پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے نہروں میں پانی نہیں ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے اچھا جب میں واپس آ رہا تھا شام کو تو میں نے چونکہ نہریں آج کل چل رہی ہیں تو میں نے کچھ رقبے پہ کاشت ہوتے ہوئے دیکھی. یہ بات ہے 15 سے 16 جولائی کی. 15-16 جولائی کو کاشت ہو رہی تھی کاشت کرنے جا رہے ہیں. اب جو شخص 15-16 جولائی کو کپاس کاشت کرے گا وہ اس میں سے کیا پیداوار لے گا اسے کرنا کیا ہے جی اس فصل میں سے اس کو بچے گا کیا. وہ اب بیچارہ کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ چلو کم از کم یہ ضرور ہو کہ میں کم از کم چلو کوئی 3-4 مہینے کا خرچہ نکل جائے میرا کوئی پروفٹ نہیں آتا کم از کم یہ ہو جائے کہ میرے اپنے بچوں کی خوراک تو میں کم از کم پوری کر سکوں. اتنی کو فصل تو لگا لوں چلو نہ میں کھاد کم ڈال لوں گا میں دوائی کم ڈال لوں گا لیکن اتنا پیسہ ضرور میں کما لوں گا مانگنا تو نہ پڑے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ کنڈیشن ہے. دوسرا پچھلے سال جو پاکستان کی اکانومی میں جو GDP گروتھ نظر آئی ایگریکلچر کی جو انہوں نے کہا جی کچھ انکریز ہوئی ہے 0.3% سے انکریز ہوئی ہے وہ کس وجہ سے تھی 14.7 ملین کاٹن کی بیلز کی وجہ سے 14.7 ملین بیلز 5 لاکھ ایکڑ کی فلڈ میں سندھ میں تباہی کے باوجود بھی آ گئی. اس کی وجہ کیا تھی جو آپ نے پہلی بات کی گیتی کاشت جس میں لوگ انپٹس بھی اچھی ڈالتے ہیں پیداوار بھی 40 سے 50 من ایوریج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ لوگ اس فصل سے کما رہے تھے لیکن پچھلے سال جو اس کا ریٹ کا اور اس کے بعد جو پیمنٹس کا ایشو آیا بہت سارے لوگ گیتی کاشت سے باز آئے اور انہوں نے میز کی طرف چلے گئے کارن کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے جی کارن کی طرف گئے تو کارن کا ریٹ 650 ہو گیا. جب وہ بیچ کے فارغ ہوئے تو ریٹ 1000 روپے پہ چلا گیا. اچھا یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے ہمارے ایگریکلچر کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت زرعی اجناس کی قیمتوں سے پہنچ رہا ہے. ایک انپٹ کاسٹ انکریز ہو گئی. میں چونکہ میرا میجر بزنس ہے جی اپنا ایگرو کیمیکل پیسٹ سائڈ کا پیچھے سے ڈالر کے امپیکٹ کو نکالے بغیر جو چائنا سے یا آپ یورپ سے جہاں سے بھی امپورٹ کر رہے تھے را مٹیریل وہ را مٹیریل 25% تک مہنگا ہو چکا ہے اس سال. ٹھیک ہے جی اوپر سے حکومت کا 16% GST ہے. یعنی پیسہ ڈیویلیویشن کے علاوہ بھی ادروائز بھی پرائسز اپریشیٹ ہو گئی اور اب 6% سال کے شروع سے لے کے اب تک 6% ڈالر کے اگینسٹ روپی بھی ڈیپریشیٹ کر گیا. اس کا مطلب ہے کہ 25 جمع 16 جمع 5 آپ حساب لگائیں تو 46% کا صرف ایگرو کیمیکل بزنس میں امپیکٹ آ رہا ہے آج کے دن میں. فارمر کی پرچیز پرائس مہنگی ہو گئی ہے. کھاد کا اگر آپ حساب لگائیں کھاد ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے سستی کھاد اویلیبل کی. میں کہتا ہوں جی اس کا فائدہ کیا ہے مجھے ابھی تک اس کا فائدہ سمجھ نہیں آیا. ہم نے 54 ارب روپیہ فارمر سے ٹیکس کی صورت میں لے کے تو 10 ارب کی کھاد اس کو سبسیڈائز کر دی. اس کا کیا یہ کیا طریقہ کار ہے مجھے یہ طریقہ کار اچھا ویسے یہاں سے مجھے یاد آ گیا ایک بات اس سال بجٹ بنا فیڈرل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ بھی. آپ چونکہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہت اہم میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا لیڈنگ رول ہے اور PCPA شپ بھی آپ کے گھر ہے.
یہ ساری بجٹ سیشن کے دوران آپ لوگوں کو تو آن بورڈ لیا گیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جی ہمارے سے کسی نے کبھی میٹنگ کال نہیں کی, ہم خود ہی جا کے ان کو پرپوزل دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں. چیئرمین ایف پی آر سے ہم نے خود جا کے 2 سے 3 میٹنگز کی ایز این ایسوسیشن, ان کو بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے, اور ان کو بتایا کہ جی آپ کا مقصد تھا ٹیکس بریکٹ کو براڈن کرنا, اور آپ کا مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس پے کرنے والے بنے ایگریکلچر سیکٹر میں. کیونکہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کر پا رہے, آپ کو طریقہ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے جی ایس ٹی کا طریقہ اپنایا. اب یہ اتنا انفیئر طریقہ ہے, جو آپ کی ٹیکسیشن ہے وہ انکم کی بیس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, میں اگر 10 ایکڑ کا کاشتکار ہوں اور دوسرا بندہ 100 ایکڑ کا کاشتکار ہے, مجھے بھی 16% ٹیکس لگ جائے, اس کو بھی 16% ٹیکس لگ جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہم ٹیکسیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی ایفرٹ کریں, تھوڑی ایفرٹ کریں, تھوڑی محنت کریں, کچھ چیزوں کو مطلب کہ فیلڈ تک لے کے جائیں. اس کے لیے محنت ریکوائرڈ ہے, اس کے لیے پریزنس ریکوائرڈ ہے, جو کہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. لوگ چاہتے ہیں آسان طریقہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر لو, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے سب سے جو پیسہ آتا ہے پھر اس میں کوئی یہ نہیں. اور میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں, جو بڑا کاشتکار ہے اس کی پرچیزنگ پاور مہنگی ہے, بہتر ہے, وہ تو میرے سے بھی نیگوشیٹ کر لے گا, کمپنی سے بھی نیگوشیٹ کر لے گا, کھاد کمپنی سے بھی, بیج والوں سے بھی نیگوشیٹ کر لے گا, ڈسکاؤنٹ لے لے گا. چھوٹا کاشتکار جو اوپر لکھی ہوئی فارمر ریٹیل پرائس ہے اس پہ خریدتا ہے, پورا ٹیکس دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کی آپ یقین کریں کہ جس بندے کے پاس 10 ایکڑ کو میں کہتا تھا کہ وہ اس کی پاورٹی لیول تو خیر چھوڑے, اس کی خوراک بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. اس سال میں کہتا ہوں کہ جس کی 25 ایکڑ زمین ہے وہ 10 ایکڑ والے کے برابر آ گیا, اور 10 ایکڑ والا جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں جی پچھلے سال انڈیا اور پاکستان میں ساتھ صاحب جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کے جی غریب کاشتکار, چھوٹے کاشتکار, جتنی پالیسیز بنتی ہیں نعرہ ہمیشہ چھوٹے کاشتکار کا ہی لگتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کرش بھی سب سے زیادہ چھوٹے کاشتکار کو کیا جا رہا ہے. فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کاشتکاری چھوڑ کے اپنی زمینیں بیچے, بڑے لوگوں کو اونے پونے داموں زمینیں بیچے اور شہروں میں جائے اور یا تو ڈاکے مارے یا مزدوریاں کرے یا چوکوں میں کھڑا ہو کے مانگے, کیونکہ شہروں میں بھی بجلی کے بحران کی وجہ سے انڈسٹریز بھائی جی کوئی نہیں چل رہی. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.